یہ میں آپ سے یہی سوال پوچھنے جا رہی تھی کہ ہم تو خلا کی چلیں بات کر رہے ہیں لیکن ایک طلاق جو کہ اب شوہر کی طرف سے بیوی کو دی جا رہی ہے اس کا ریشیو کس حد تک بڑا ہے اور یہ فیملی سسٹم پر اس کا کس حد تک خطرناک اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیے طلاق شوہر کی طرف سے جو دی جا رہی ہے یا بیوی کی طرف سے جو دی جا رہی ہے دونوں کی علیحدگی کو میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے کہ اللہ پاک نے طلاق کو ناپسندیدہ ضرور ڈکلیئر کیا ہے بالکل لیکن اسے حرام نہیں قرار دیا. یہ صرف میری انڈرسٹینڈنگ مطابق انڈو پاک میں تو یہ بہت زیادہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے جی دوسری شادی نہیں کر سکتے آپ طلاق نہیں دے سکتے ادروائز پوری مسلم ورلڈ میں شادیاں بھی ہوتی ہیں نہیں ساتھ چل سکتے علیحدگی ہو جاتی ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اور یہاں پہ ہم نے حرز جان بنائے ہوئے ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے پہلی بیوی کی کنسینٹ کے بغیر اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ کنسینٹ دیں گی. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کی دوسری شادی ہو سکتی ہے لیکن وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کنسینٹ کا ایک ایشو بیچ میں ہم نے ایک وہ لیگل لکونہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کی علیحدگی ہوگی ویل اینڈ گڈ آپ نہیں ساتھ رہنا چاہتے کوئی بات نہیں آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں اٹس لیجیٹیمیٹ اٹس لیگل اٹس اسلامک لیکن آپ کے ملن سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو ہمارے ہاں جو جوڈیشل سسٹم پریویلنگ ہے جی اس میں وہ بچہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے وہ سنگل پیرنٹ کے پاس ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ایک پیرنٹ کے پاس بچہ رہے گا کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس دوسرے پیرنٹ کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے انڈر جوڈیشل پروسیڈنگز کہ وہ اس بچے سے مل نہیں سکتا اور ایک اپلیکیشن دے گا اور وہ اپلیکیشن 7-8 مہینے پینڈنگ رہے گی اور اس کے بعد میکسیمم ایکسیس جو کورٹ الاؤ کرے گی وہ 2 گھنٹے کی once or twice in a month within the court premises meeting ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو باپ اپنے بچے کے ساتھ بہت ایک strong bonding تھی اور one reason or the other اس کی بیوی سے علیحدگی ہو گئی ہے اور وہ بچے سے بالکل اس کے ایکسیس بریک ہو گئی ہے کانٹیکٹ ڈینائل ہو گیا 2 گھنٹے کی وہ ملاقات میں کیا اس کے ساتھ ریجوینیٹ کرے گا کیا ملاقات کرے گا اور یہ ایک طرف آپ نے یہ کر دیا دوسری طرف آپ نے جب خاتون کی طرف سے خرچے کا کیس فائل ہوتا ہے تو میکسیمم انکریز کر کے بتایا جاتا ہے جو بندہ 15,000 روپے کما رہا ہے اس کی 1.5 لاکھ روپے سیلری شو کر دی جاتی ہے اور پھر اس کی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کے اوپر آپ کو ایک اچھی خاصی ہیوی اماؤنٹ کا خرچہ لگا دیا جاتا ہے. تو پریکٹیکلی جو میں نے دیکھا نا جی اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ نے ایک جینڈر کو تو آسمان پہ بٹھا دیا دوسرے جینڈر کو آپ نے بالکل زمین پہ بٹھا دیا اور اس کی وجہ سے جو یہ ڈسپیرٹی ہے وہ اس کی رزلٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کے خلا اور طلاق کی ریشیو میں اضافے. اچھا فہد صاحب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم کہا جائے کہ 4-5 سال میں زیادہ یا 10 سال کا جو ایک عرصہ ہے اس میں طلاق کی شرح پہلے کی نسبت زیادہ ہوئی ہے. اس کی بیسک وجوہات جو آپ کے پاس آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ دونوں میاں بیوی آپس میں مسالت سے طلاق دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں ایگری ہیں کہ طلاق دینا چاہ رہے ہیں تو وجہ کیا سامنے آتی ہے؟ ایسے بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں میڈم جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جس میں دونوں پارٹیز میوچول انڈرسٹینڈنگ سے طلاق لینا چاہ رہے ہیں نہیں ہوتی ہے بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. پڑھی لکھی فیملیز میں تو شاید کہیں ہو جائے لیکن جو عام پریکٹس ہے اس میں میوچول کنسینٹ نہیں ہوتی. رقیق الزامات ایک دوسرے اسپاؤزز پہ لگائے جاتے ہیں اور چاہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے کیس فائل ہو یا وائف کی طرف سے اور وہ سبسٹینشیٹڈ انسبسٹینشیٹڈ قسم کے الزامات ہوتے ہیں اور پھر جب آپ دیکھیں اس میں جو اس کی طلاق اور خلا کی ریشیو اس میں جو اٹینڈنگ سرکمسٹانسز ہیں جن کیسز میں بچے انوالو ہیں عام طور پہ خواتین گھر میں بچے چھوڑ کے آتی ہیں خود چھوڑ کے جاتی ہیں بہت سارے کیسز میں ایسا نظر آتا ہے اس کے بعد ہیبیس کارپس کروا کے پھر گھر سے پولیس کے ذریعے بچے نکلوائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے جس کیس میں گھر میں جس میں پچھلے 2 پیڑھیوں میں کوئی بندہ تھانے کے چہر ہی نہیں گیا اور اس کے گھر میں رات کے ایس ایچ او صاحب آ جائیں کہ جب آپ نے صبح بچے لے کے پیش ہونے تو آپ کو لگتا ہے وہ گھر صلح کی طرف جا سکتا ہے مجھے تو نہیں لگتا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہمارے بعض نہیں پہ آئی تھی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں انفارچونیٹلی ہم نے ڈنگ ٹپاؤ جو پالیسی رکھی ہوئی ہے اس نے بہت زیادہ ہمیں ڈیمیج کیا. خلا کو آپ نے ایک بہت لوکریٹو قسم کی چیز بنا دی ہے. ہر خاتون دیکھیں کس گھر میں ناراضگی نہیں ہوتی کس میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی ہر گھر میں ہوتی ہے. تو ایک ایسا میکنزم ہونا چاہیے جو انہیں بٹھا کے سلیس کر سکے جو سمجھا سکے. ہمارے جوڈیشل سسٹم میں وہ میکنزم مسنگ ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جی ہمارے ایک مسالتی کونسل ہوتی تھی یا پہلے ہمارے بڑے بوڑھے جو ہوا کرتے تھے وہ صلح کرا دیتے تھے معاملے کو ٹھنڈا کر دیتے تھے پانی ڈال دیتے تھے. اب تو معاملے کو بھڑکایا جاتا ہے. تو فہد صاحب اب مسالتی کونسل کی اب آپ بات کریں اس کو ختم کرنا ایک تو آپ کے خیال میں غلط تھا اس کو پھر دوبارہ سے کیوں نہیں بنایا گیا دوبارہ سے کیوں اس مسالتی کونسل کو نہیں کس نے کوئی کوشش کی کہ دوبارہ سے وہ مسالتی کونسل ہو تاکہ جو ایک طلاق کا ریشیو بڑھ رہا ہے اس میں کچھ کمی ہو سکے؟ میڈم ابھی دیکھیے لاہور میں مثلا میں لاہور کی بات کروں گا تو لاہور میں تقریباً
37 ججز فیملی کے کام کر رہے ہیں, صرف فیملی کے ایشوز کو ڈیل کر رہے ہیں 37 ججز, اور ہر جج کے پاس جو ایک کاز لسٹ ہے ایک مہینے کی, وہ کم سے کم 2200 کیسز کی ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ رفلی مور اور لیس ایک ایگریگیٹ تقریباً 90,000 کیسز صرف فیملی کے پینڈنگ ہیں لاہور میں, صرف فیملی, ڈاوری, مینٹیننس, کسٹڈی کے. اگر 90,000 کیسز پینڈنگ ہیں تو آپ اندازہ ایک رف سے ایوریج لگائیے, اس میں کم سے کم 30,000 بچے انوالو ہیں. اس کے باوجود ہمارے جو انفارچونیٹلی جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا, یا جو بینڈ آف سوسائٹی ہے, ایک ہم نے بلڈ اپ کیا ہوا ہے ایک کانسیپٹ کہ جی ایک فریق کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ وہ مجبور ہے, وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے. اب اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ہائی کورٹ میں تقریباً 7 ججز صرف فیملی کا کام کر رہے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ 53 ججز میں سے 7 ججز آر اونلی ایڈجوڈیکیٹنگ فیملی کیسز. تو ایک گائیڈ لائنس میری انڈرسٹینڈنگ مطابق ہماری سپیریئر جوڈیشری کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس معاملے میں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اگر آپ کے خیال میں کیا سپیریئر جوڈیشری یا مطلب عدالتوں میں جو سینئر ججز ہیں وہ اس معاملے کو زیادہ نہیں اہمیت دے رہے کیونکہ یہ معاملہ تو ہماری سوسائٹی کا ہے, یا پھر اس کو سامنے اتنا لایا نہیں جاتا؟ اس پہ اٹینشن نہیں ہے, اٹینشن نہیں ہے. اس معاملے کو کیسز کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا انفارچونیٹلی, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک اساس ہے. اور اس میں دوسری جو وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو جوڈیشل اکیڈمیز ہیں پاکستان میں, وہ ایجوکیٹ نہیں کرتی فیملی کورٹ کے ججز کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے انہیں وہ ڈائنامکس, انہیں وہ تھیراپیوٹک نیچر آف فیملی جورسڈکشن بتائی ہی نہیں جاتی.